کا آغاز کریں گے اسلام کے تصور شرم و حیا پر۔ دین اسلام ہمیں شرم و حیا کا تصور دیتا ہے، اور شرم و حیا وہ وصف ہے جو انسان کو ایسے کاموں سے روک دیتا ہے جو اللہ رب العزت کو اور اس کی مخلوق کے نزدیک ناپسند ہوں۔ لہذا جو کام اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے نزدیک ناپسند ہوں ان سے بچنے والا ہی شرم و حیا کی دولت اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ اسلام نے شرم و حیا کے تصور کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اسلام اور حیا کا تعلق آپس میں ایسے ہی ہے جیسے روح اور جسم کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب ان میں سے ایک چلا جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایمان اور حیا کا آپس میں کتنا قریبی تعلق ہے۔ اور اسی طرح آج دین اسلام کو ماننے والے مسلمانوں اور اہل ایمان کے دلوں میں بڑی تیزی کے ساتھ حیا ختم کرنے کے لیے مختلف پروگرام، مارننگ شو اور ڈفرینٹ موویز اور ڈرامہ کے ذریعے آج ہمارے بچوں کے ذہنوں سے شرم و حیا کے تصور کو کھینچ کر نکال دیا گیا۔ رہی صحیح کسر سوشل میڈیا پہ ڈفرینٹ ایپس جس کے ذریعے اسلام نے جو مرد و زن کے مابین رکاوٹ کھڑی کی تھی وہ مٹ گئی۔ اب تو امت مسلمہ کے زوال کا یہ حال ہے کہ لوگ تو اب گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، حیا کی چادر کو تار تار کر دیا گیا۔ تو گرامی کے حضرات، بے شرمی اور بے حیائی سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں لائے گی۔ وہ قومیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں، ایسی ایسی بیماریاں ان میں پھوٹتی ہیں جس کا علاج ہی نہیں، جو قومیں بے حیائی میں مبتلا ہو جائے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دین کا ایک خلق ہے، ہر دین کا ایک اچھا اخلاق ہے۔ فرمایا اسلام کا خلق حیا ہے۔ اسلام نے مرد ہو یا عورت دونوں کو حیا اپنانے کی تلقین کی ہے، اور یہ صرف دین اسلام ہی ہے جو حقیقی حیا کو اپنانے کا حکم دیتا ہے اور اس کے فروغ کی بات کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات ہمیں عطا فرمائیں جس پر عمل کر کے پورا معاشرہ حیادار بن سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات فطرت انسانی میں موجود شرم و حیا کی صفت کو مزید ابھارتی بھی ہے اور نکھارتی بھی ہے، اور اس میں فکر و شعور کے رنگ بھر کے انسان کو مزید خوشنما بنا دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ان سارے اوصاف سے متصف تھی۔
حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بیٹا ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ یہ اپنے بیٹے کی شہادت کا پتہ کرنے کے لیے آئیں۔ جب ان کو اطلاع ملی تو پورے پردے کے ساتھ آئیں، نقاب ڈالا ہوا ہے سرکار کی بارگاہ میں۔ کسی نے حیرت سے کہا، جس ماں کا جواں بیٹا دنیا سے جائے وہ تو اس کو ہوش نہیں رہتا کہ میرا دوپٹہ کدھر ہے اور میری چادر کدھر ہے، تم پورے پردے کے ساتھ آئی ہو جب کہ تیرا جواں بیٹا شہید ہو گیا۔ حضرت ام خلاد نے با کمال جواب دیتے ہوئے کہا، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا تو فوت نہیں ہوئی، میں نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے، شرم و حیا کو نہیں کھویا۔ حضرت ام خلاد کا یہ جملہ امت کی آج بیٹیوں کے لیے پیغام ہے، ماؤں بہنوں کے لیے پیغام ہے۔ تو شرم و حیا یہ مومن کا وتیرہ ہے، حیا ایمان میں سے ہے۔ جب سے روشن خیالی، جدت پسندی اور لوگ ترقی کا زینہ اپنانے لگے، سوشل میڈیا کی کثرت استعمال سے یہ شرم و حیا آج ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور پھر تہذیب کے جراثیم جو غیر مسلم تہذیب تھی ہمارے مسلم معاشرے کے اندر پھیلی۔ وہ مسلمان جن کے ماتھے کا جھومر شرم و حیا تھا، آج محرم اور نامحرم کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، مرد و زن کا اختلاط ہو گیا۔ الامان والحفیظ۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، خود اپنے گھروں کے اندر اگر ضرورت کے تحت بچوں کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی پرووائڈ کی جائے تو والدین اس میں خود بھی انوالو ہوں۔ ایک حد تک ان کو اگر وہ اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے اپنی موجودگی میں کمبائن روم میں یا کمبائن جہاں سب لوگ رہتے ہیں وہاں یہ چیزیں مہیا کی جائیں اور نگرانی کی جائے۔ آپ جتنا اپنے بچوں کے اخلاق کو سنوار دیں گے، آنے والی نسلیں آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا دیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ماں باپ اولاد کو تحفہ دینا چاہتا ہے تو بہترین تحفہ اولاد کی تربیت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے شرم و حیا کا درس دیتے رہنا اور اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنانے کی کوشش کرنا۔ لوگ ذہنی مریض ہو گئے۔ میرے پاس ایک والدہ ہی کہتی میرا بیٹا پتہ نہیں عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے۔ میں کہا اس کی ڈیلی روٹین بتائیں۔ وہ کہتا جی رات 2 بجے سے پہلے سوتا ہی نہیں ہے، 2-3 بجے، صبح جاب پہ نہیں جاتا ٹائم پہ۔ تو میں نے کہا جو بچہ رات موبائل پہ لگا رہے، ساری رات موبائل پہ لگا ہے تو ذہنی طور پر مفلوج ہو گئے۔ تو اس لیے شرم و حیا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اہل ایمان ہمیشہ اس وصف کو اپناتے ہیں جو وصف اسلام نے ہمیں خوبیوں کے ساتھ عطا کیے، اور یہ مومن کا درہ امتیاز ہوتا ہے۔ نماز کے ہم نے فرائض پہ کل بات کی تھی، اور ہم نے 3 فرض ذکر کیے تھے تفصیل سے۔ تکبیر تحریمہ پہلا فرض ہے، قیام دوسرا فرض ہے، اور قرات تیسرا فرض ہے۔ ہم نے 3 فرض پر کل تفصیل سے بات کی تھی۔ آج ہم چوتھے فرض سے آگے بڑھتے ہوئے 7 فرض آج پورے کریں گے جو نماز کے ہیں، جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نماز کا چوتھا فرض ہے رکوع۔ رکوع کا معنی ہے اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائیں، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ اور اپنی پیٹھ کو سیدھا کر دیا جائے، اگر اس کے اوپر کوئی برتن رکھا جائے، کوئی گلاس رکھا جائے تو وہ بھی نہ گرے۔ صرف رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکنا کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے
ہاتھ کو گھٹنے تک پہنچانا اور گھٹنے کو پکڑ لینا اور اپنی پشت کو سیدھا کرنا، یہ رکوع ہے۔ یہ نماز کا چوتھا فرض ہے۔ اگر رکوع رہ گیا نماز میں کیا ہی نہیں تو نماز ہوگی ہی نہیں، کیونکہ فرض ہے۔ پانچواں فرض جو ہے وہ سجود ہے۔ سجدہ قرب خداوندی کا سب سے بڑا حصول ہے۔ بندہ چاہتا ہے میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں تو وہ سجدے میں اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ سجدہ جس وقت کیا جائے اس کے اندر پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ بھی لگے اور اس کی پیشانی بھی زمین پہ جم جائے۔ اگر اس کے پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو نماز ہوگی نہیں۔ بعض سجدے میں گئے اور پاؤں پیچھے سے اٹھائے، سجدہ 7 ہڈیوں پہ ہوگا نا، 2 پاؤں کی ہیں ہڈیاں، 2 گھٹنے کی، 2 ہاتھ، 6 اور 7واں آپ کی پیشانی، 7 ہڈیوں پر سجدہ ہوتا ہے۔ لہذا سجدے کے اندر یہ بات نشین ہو کہ پیشانی بھی جمی ہو اور اس کے پاؤں اگر موٹاپا یا کسی بیماری کی وجہ سے زیادہ پاؤں نہیں بھی دبتے تو کم از کم جتنے بھی پاؤں کو دبا کے وہ انگلی لگا سکتا ہے تو کم از کم اتنی انگلی تو زمین پہ لگی ہو، پاؤں اٹھے نہیں ہونے چاہیے بلکہ زمین سے لگا کے رکھے۔ اگر کسی نے ایسی نرم چیز پر سجدہ کیا جیسے گھاس ہے، روئی ہے یا ایسا قالین ہے کہ اس پر وہ جتنا دباتا ہے اور دب رہا ہے، پیشانی جمتی نہیں تو سجدہ ہوگا ہی نہیں۔ جیسے کہ ایک بیڈ کا گدا ہے، ایک صاحب نے کہا جی میں بیڈ کے اوپر نماز پڑھ لوں گدے پہ، تو بیڈ کا گدا ایک ایسا ہے کہ آپ اس پہ اگر پیشانی دبائیں گے تو اور دب جائے گی، اور دبائیں اور دب جائے گی، تو اس پہ نماز نہیں ہوتی کیونکہ وہ مزید دبتا جا رہا ہے۔ اور جو قالین وغیرہ ہے اس کے نیچے ہمیں اتنا موٹا نمدہ یا جس سے نیچے بچھاتے ہیں وہ نہیں بچھانا چاہیے کہ جس سے پیشانی نہ جمے۔ قالین کے اوپر دبا کے اگر پیشانی مزید نہیں دب رہی تو پھر سجدہ ہوگا۔ اسی لیے اس امر کو دیکھتے ہوئے ہی آپ کی مسجد میں یہ قالین بچھائے گئے ہیں اور اس مسئلے کے پیش نظر ہی نیچے فوم نہیں بچھایا تاکہ سجدہ صحیح طور پر کیا جا سکے۔ نماز کے اندر ہر رکعت میں 2 بار سجدے فرض ہیں، یعنی یہ رکوع تو 1 بار ہے اور سجدہ 2 بار، دونوں بار یہ فرض ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے امامہ یا کوئی ایسی ٹوپی پہن رکھی ہے جس کی وجہ سے اس کی پیشانی نہیں لگ رہی تو یہ درست نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ اس امامہ یا اس ٹوپی یا اس چیز کو اوپر کر کے پیشانی اس کی لگے۔ امامہ کے پیچ پر سجدہ کیا، اگر ماتھا جم گیا تو سجدہ ہو گیا، اگر ماتھا نہیں جم رہا تو پھر بھی سجدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ مسئلہ بھی ذہن نشین ہو۔ نماز کا یہ 5واں فرض ہے سجدہ، جس کا سجدہ رہ گیا فرض ہے تو اگلی رکعت میں 3 کر کے آخر میں سجدہ صاف کر لے، یا آخر میں جا کے 3 کر لے پچھلی رکعت کا بھی اور سجدہ صاف کر لے، نماز ہو جائے گی۔ نماز کا 6واں فرض ہے آخری اتحیات میں بیٹھنا۔ 2 رکعت والی نماز ہے تو اس کی آخری اتحیات، 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں بھی۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب آخری اتحیات میں بیٹھے تو پھر اس میں تشہد کی مقدار پڑھے۔ اگر کوئی شخص آخری اتحیات میں نہیں بیٹھا، اب میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، جیسے ظہر کے 4 فرض ہیں، کوئی شخص 4تھی رکعت کے بعد بیٹھنا تھا، تحیات پڑھنی تھی، وہ ڈائریکٹ 5ویں میں کھڑا ہو گیا، 5ویں رکعت میں کھڑا ہوا تو اس سے کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے یا سورت پڑھتے ہوئے یا رکوع تک بھی اسے یاد آ گیا تو آگے نہ بڑھے، فوراً پیچھے آئے، یعنی بیٹھ جائے اور سجدہ صاف کرے، نماز ہو جائے گی۔
لیکن اگر وہ کھڑا ہوا اسے یاد بھی نہیں آیا، اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا، اس کے سارے فرض باطل ہو گئے، اب یہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اس نے فرض چھوڑ دیا، اور وہ کیا ہے؟ آخری اتحیات میں بیٹھنا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ 4 رکعتوں کے بعد بیٹھا، عبدہ و رسولہ تک پڑھا، وہ سمجھا شاید 2 ہی ہیں، وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے اگلی رکعت میں، جیسے ظہر کی نماز ہے، 5ویں میں کھڑا ہو گیا، اب 5ویں رکعت میں کھڑا ہوا تو اسے یاد آیا، تو ویسے ہی سورہ فاتحہ تک یاد آ جائے، سورت ملانے تک یاد آ جائے، تو اسی طرح لوٹ آئے گا اور بیٹھ کے سجدہ صاحب کر کے نماز پڑھ لے گا۔ لیکن اگر اس صورت میں اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا، تو چونکہ وہ تشہد پڑھ کے کھڑا ہوا ہے، تو اب وہ 5ویں کے بعد 2 ایک اور ملا لے گا، اس کے 4 فرض اور 2 نفل ہو جائیں گے، آخر میں پھر بھی اس کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا اور سلام پھیر دے تو نماز ہو جائے گی۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلا کہ جتنی بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، 3 رکعت ہو، 2 رکعت ہو، 4 ہو، آخری اتحیات میں بیٹھنا فرض ہوتا ہے، تو جو نہیں بیٹھے گا، فرض چھوٹ گیا، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو خاص طور پہ ذہن میں رکھا جائے، اور دونوں مسئلوں میں بھی ذہن میں رکھیں۔ اگر وہ اتحیات پڑھ کے کھڑا ہوتا ہے تو پھر اگلی رکعت ملانے میں مذائقہ نہیں، اور اگر اتحیات اس نے نہیں پڑھی اور بغیر اتحیات پڑھے ڈائریکٹ کھڑا ہو گیا، تو اس صورت کے اندر اس کو اس کا خیال رکھا جائے۔ آخری فرض نماز کا خروج بسنعہ ہی، سلام پھیرتے ہوئے نماز سے نکل جانا ہے۔ اس کو خروج بسنعہ اس لیے کہا گیا کہ اپنے عمل سے آپ نماز جب مکمل ہوتی ہے تو سلام پھیرتے ہوئے نماز سے نکل آتے ہیں، لہذا ایسا عمل جس سے نماز کے ختم ہو جانے کا اندازہ ہو جائے، ایسا عمل انسان کو اپنانا چاہیے۔ اسی لیے جب نماز کے اندر آپ آخری اتحیات میں بیٹھ گئے اور اس کے بعد پھر آپ نے سلام پھیرنا ہے، اور یہ آخری جو عمل ہوگا اسے خروج بسنعہ ہی کہتے ہیں۔ اس طرح ہم نے آج نماز کے 7 فرض مکمل کر دیے۔ نماز کا پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، نماز کا دوسرا فرض ہے قیام یعنی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، نماز کا تیسرا فرض ہے قرات یعنی اپنے منہ سے ادا کرنا، پڑھنا، نماز کا چوتھا فرض ہے رکوع، اور نماز کا 5واں فرض ہے سجود، اور نماز کا 6واں فرض ہے آخری اتحیات میں بیٹھنا، اور نماز کا آخری اور 7واں فرض ہے سلام پھیرتے ہوئے نماز سے نکل جانا، جس کو خروج بسنعہ ہی کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے، اگر نماز میں جو ہم نے پہلے شرطیں ذکر کی تھی 6، وہ شرطیں پوری نہ ہوں تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ فرض کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ نماز میں سے رہ جائے فرض، تو پھر ایسی صورت میں نماز کو دہرانا پڑتا ہے، دوبارہ پڑھنا پڑے گا، اس لیے کہ اس نے فرض کو چھوڑا ہے۔ ہاں، ایسا فرض جس کو وہ دوبارہ ادا کر لے، پھر دہرانے کی ضرورت نہیں۔ مثلا اس نے سجدہ غلطی سے چھوڑ دیا، 2 سجدے کرنے تھے، 1 سجدہ کر کے کھڑا ہو گیا، اس کو فوراً یاد آیا کہ اوہو سجدہ تو رہ گیا، اب چاہے تو اگلی رکعت کے 2 سجدوں کے ساتھ 1 پچھلا سجدہ کر لے، یا چاہے تو آخر میں جب آخری 2 سجدے کرے تو اس کے ساتھ پچھلا 1 کر لے، اس طرح اس کے سجدے پورے ہو گئے، پھر لیٹ کیا اس نے سجدہ، اس پر سجدہ صاحب کر لے گا تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ فرض پورا ہو چکا ہے۔ لیکن اگر اس نے فرض نہیں پورا کیا، جیسے رکوع کیا ہی نہیں، نماز پڑھ لی، سلام پھیر دیا، پھر یاد آیا کہ اوہ رکوع تو کیا ہی نہیں تھا، تو اب یہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ اس نے نماز کا فرض چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے نماز کا فرض چھوٹے تو نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے، اور نماز میں شرط پوری نہ ہو تو نماز اس صورت کے اندر شروع ہی نہیں ہوتی۔
اور نماز کا جو واجب ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے. اس کے چھوٹنے پر سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے. آپ نے آج یہ شرعی مسائل سماعت کیے ہیں، ان کا تعلق ہماری